السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن ذکریٰ تنفع المؤمنین۔ معزز حاضرین و ناظرین، اس اللہ کا بے انتہا کرم اور اس کا فضل ہے کہ اس کی توفیق سے آج کے اس نماز تراویح کے اندر الحمدللہ قرآن مجید میں سے 13ویں پارے کی تلاوت ہو گئی ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ بڑی اسپیڈ کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ ایک ایک دن کٹتا اور گزرتا چلا جا رہا ہے، اور لوگ اپنے دامن کے اندر نیکیوں کے انبار الحمدللہ باندھ رہے ہیں، سمیٹ رہے ہیں، لپیٹ رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ جن کو اللہ نے توفیق دی اس ماہ مبارکہ سے بھرپور لابھ اٹھا رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج کی اس نمازی تراویح کے اندر 3 سورتیں شامل ہیں۔ نمبر 1 سورہ یوسف کی آخری حصہ، نمبر 2 سورہ رعد مکمل، نمبر 3 سورہ ابراہیم مکمل۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں سورتوں کے اندر جو بنیادی پوائنٹ بیان کیے ہیں بڑا اہم ہے، بڑا اہم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ غور کیجئے، یوسف علیہ السلام کی جو گھریلو زندگی، بادشاہت کی زندگی، بحیثیت حکمران وہ بھی زندگی، یہ عجیب قسم کے حال تھا ان کے ساتھ۔ اور اگر کسی بھی نوجوان کو دنیا کے اندر سپوت بولا، میں کپوت نہیں بولا، ایک ہوتا ہے سپوت اور دوسرا کیا ہوتا ہے کپوت۔ سپوت کی زندگی کا اگر ثبوت دینا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پڑھے معلوم ہوگا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی انسان کو پڑھنا چاہیے، خصوصاً نوجوانوں کو، کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی عزت و آبرو کو اپنے قابو میں رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے توفیق مانگ رہے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ جیل جانا پسند کر لیا، مگر توہین کی زندگی اور ذلت کی زندگی، معاشرے کے اندر بدنامی کی زندگی، اس کو دیکھنا پسند نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ایسے ہوتے ہیں۔ اسلامی ساتھیوں، 13ویں پارے کے اندر شروعات میں جب دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے نفسوں کے تعلق سے بیان فرمایا۔ نفس، انسان کے اندر 3 قسم کے نفس ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس، ہمارے پاس، زید، بکر، عمر، سارے لوگوں کے پاس 3 قسم کے نفس ہوتے ہیں۔ ایک تو نفس امارہ ہے، دوسرا نفس لوامہ ہے، اور تیسرا نفس مطمئنہ ہے۔ جی یاد رکھیے، نفس امارہ جو ہے یہ سب سے ڈینجرس ہے۔ ہر وقت ایک بندے کو گناہ کی طرف، برائی کی طرف، غلط کاموں کی طرف
اس کی رہنمائی کرتے رہتا ہے۔ نفس امارہ دنیا کے اندر اگر نفس امارہ کا کوئی مرید ہو گیا تو وہی تو آوارہ بنتا ہے۔ نفس امارہ کا جو مقلد ہو گیا اصل میں وہی آوارہ بنتا ہے۔ ابھی جتنے لوگ ہیں نا، کہتے ہیں نا لوگ، دیکھو بھائی یہ کتنا خراب ہو گیا، کتنا، وہ نفس امارہ کا مقلد بنا، تقلید کر رہا ہے وہ، اس لیے آوارہ ہو گیا وہ۔ دوسری چیز نفس لوامہ کا کام کیا ہے؟ نفس امارہ کی طرف وہ جیسے لائٹ ہوتے نا، اپر ڈپر کرتے رہتے نا، اسی طریقے سے وہ بلنکنگ ہوتے رہتے، بلنکنگ کرتے رہتا نفس لوامہ۔ ایسا مت کر رہے بھائی، ایسا مت کر، کیوں ایسا کر رہا ہے؟ اب جیسے گھر میں 2-3 بھائی ہوتے ہیں، ایک بڑا غلیظ ہوتا ہے، ایک اس سے تھوڑا کم ہوتا ہے اور اس سے بھی کم ہوتا ہے، تو بتا کہے کرو بھائی، تو کہے کو ایسا کر رہا ہے، کہے کو تو ماں باپ کو ستا رہا، سدھر جانا، یا کم سے کم لپڑ مار کر کے اس کو بچائے گا نہیں، کم سے کم اس کو ملامت کرے گا وہ، بچو، سنو، دیکھو۔ تو لوامہ کا کام یہی ہے کہ وہ اس کو ملامت کرتے رہتا۔ اور تیسری چیز مطمئنہ ہے، یہ تو دل کا راجا ہے، وہ کیا ہے؟ دل کا کنگ ہے وہ، مطمئنہ، بڑے اطمینان، کبھی بھی دیکھو خیر کی طرف، نیکیوں کی طرف، بھلائی کی طرف، مسجد کی طرف، نماز کی طرف، روزے کی طرف، قرآن مجید کی تلاوت کی طرف، صدقہ خیرات کی طرف، یہ سب کام مطمئنہ، بڑے اطمینان کے ساتھ، یعنی نیکیوں کے راستے میں چلانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم سب کو نفس مطمئنہ کا دعا اللہ رب العالمین سے کرنا چاہیے کہ اے اللہ، ہم تمام لوگوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو اور بچوں کو، ہمارے اندر جو نفس ہیں اس کو اللہ مطمئنہ بنا دے، مطمئنہ بنا دے، اطمینان والا، راحت والا۔ الحمدللہ ذلت کی زندگی سے بچتا ہے، عزت کی زندگی جینے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز بیان فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس زمانے کے اندر خزانے کو دیکھا کہ کسی نااہل کے پاس ہے، نااہل کے پاس ہے، تو ایسے موقع پر کہا اس کا مجھے ذمہ دار بنا دو، ہم اس کو اچھی طریقے سے نبھائیں گے۔ اور یاد رکھ لینا، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی جگہ میں تماشا دیکھنے کے بجائے، جہاں پر معاشرہ بگڑ رہا ہے، تنظیم بگڑ رہی ہے، لوگ انتشار ہو رہے ہیں، وہاں پر ایک اہل خیر آدمی کا کام ہے کہ آگے بڑھے اور ان تمام چیزوں کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرے اور لوگوں کو مطمئن دلائے۔ یہی ایک انصاف پسند آدمی کا عقیدہ ہے اور اس کا تھاٹ، اس کا منہج یہ ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ مکمل طور سے بگڑ جانے کے بعد اب سب مل کے کرنا چاہیں تو بھی نہیں کچھ کر سکتے، وقت تھا، گزر گیا، نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بگڑنے سے پہلے ایسے اہل خیر آدمی کو آگے بڑھ کر وہ کام انجام دینا چاہیے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو مجھے جب بھی وفات دے یا جب تک تو دنیا میں رکھ، اللہ فرما برداری کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب بھی تو وفات دے نیک اور صالحین لوگوں کے ساتھ تو ہمیں شامل فرمانا، نیک اور صالحین میں سے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے چنندہ بندوں میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے سورہ رعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سورہ رعد کے اندر دیکھیں گے شروعاتی پہلو میں رب العالمین نے ان مشرکین کے عقیدے کو بیان فرمایا ہے۔ مشرکین کا جو عقیدہ تھا وہی اللہ کو انکار کرنا، اللہ کے دین کے بارے میں شکوک و شبہات کرنا۔ آج کل لوگ ہیں کہ نہیں، دیکھیے بیٹھ کے کچھ نہ کچھ بحث کرنا، باتیں کرنا، عمل تو کرنا ہے نہیں، فکر تو کرنا ہے نہیں، مرنے کے بارے میں سوچنا تو ہے نہیں، بس بیٹھ کر کے کیا کرنا، بحث بازی کرنا، کسی کے لیے نکتے چینیاں کرنا اور کسی کا ایک مدعا اور ٹاپک بنا کے بات کرنا، یہ اس کی زندگی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر اس کی زندگی کی اور کوئی تھاٹ نہیں ہے، کوئی اور سوچ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رعد کے اندر
عرب کے مشرکین کے انہی چیزوں کا مکمل طور سے جواب بھی دیا ہے اور اس کا علاج بھی کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان لوگوں سے، ارے تم بیٹھے بیٹھے ایسے جو باتیں کرتے ہو گون کی باتیں، یہ آسمان بنایا کیا تمہارے باپ نے تمہارے دادا نے بنایا ہے؟ کیا آسمان کو نہیں دیکھتے تم؟ بغیر پلر کے، بغیر کھمبے کے اتنا بڑا آسمان اللہ رب العالمین بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، کیا تم اس کو نہیں سمجھتے؟ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورت کے اندر عقیدے کے بارے میں، بعث بعد الموت کے بارے میں اور آخرت کے انکار کرنے کے تعلق سے ان لوگوں کو اللہ رب العالمین بڑا ڈوج دیا ہے۔ ایسے ہی سورہ ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا پیغمبر ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل اللہ کہا ہے۔ اللہ اکبر، خلیل اللہ کہا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکیلے ایک آدمی کو پوری امت کہا ہے، پوری امت کہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھنے میں اکیلے ہیں لیکن پوری امت کہا ہے کہ ابراہیم پوری امت ہیں، ایک ضرور ہیں لیکن ایک پوری امت مل کر کے جو کام کر سکتی، ابراہیم علیہ السلام اکیلے وہ کام کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طرز کا اور ان کے بڑی ساری خوبیوں کو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر گنایا ہے اور ان کی منہج کو گنایا ہے۔ اس کے اندر دو باتیں کہی ہیں، خصوصاً انسان کو کامیاب ہونے کے لیے دو باتوں کا دھیان دینا ضروری ہے۔ ایک کیا ہے؟ شکر گزاری، اور دوسری چیز کیا ہے؟ ناشکری۔ شکر گزاری اگر ہیں زندگی کے اندر تو وہ ہر موڑ پر کامیاب ہوگا۔ شکر گزاری، ہمارے پاس کیا ہے بھئی؟ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ ارے نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا تو کبھی نہیں ہو سکتا، ممکن ہے، پاسبل ہے، انشاءاللہ دیکھیں گے، کریں گے کوشش، آگے بڑھنا۔ آدمی جب قدم بقدم چڑھتے ہوئے سینکڑوں کی تعداد میں سیڑھیوں میں چڑھ جاتا آدمی، شکر گزاری یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ اور دے گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لے گا۔ ناشکری کی پہلے قوموں کے طریقے کو دیکھو، بنی اسرائیل اور دیگر لوگوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ناشکری کی بنا پر ان سے بہت ساری چیزوں کو چھین لیا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے دیکھو تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننا چاہو گے، گنانا چاہو گے، قلم ختم، پیپر بند، انک ختم، سیاہی ختم، سب کچھ ختم۔ اللہ رب العالمین کے احسانات کو کوئی گنا ہی نہیں سکتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گن نہیں سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا، بے انتہا نعمتیں ہیں۔ ہمارے جسم کا ایک ایک چیز کو دیکھ لیجئے، ایک ایک جسم کے اپنے پارٹ کو دیکھ لیجئے، دنیا کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک نعمت ایسی ہے، انسان کے کان میں اگر درد ہونے لگے 12 بجے رات تو معلوم ہوگا کان کیا چیز ہے۔ دانت میں درد ہونے لگے اگر کسی بھی دن کے حصے میں تو پتہ چلے گا 32 دانت ملا ہوا تھا لیکن کوئی نعمت کی کوئی قدر نہیں کی، لیکن اسی 32 دانت میں سے ایک دانت میں اگر درد کر دے، پیدا کر دے تو دن میں ہی تارے نظر آنے لگیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو، جب تک اللہ رب العالمین نے ہمارے جسم کی ان نعمتوں کو باقی رکھا ہے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو، جی اس کا احسان مناؤ کہ اللہ تیرا شان ہے، تیرا شکر ہے میرے مالک۔ تو گویا کہ اس طرح سے تینوں صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی سارے مسائل کو بیان فرمایا ہے، لہٰذا یہ مختصر سے وقت میں آپ کو بس چیدہ اور اہم ٹرننگ پوائنٹ بتایا جاتا، بلکہ تفصیلی گفتگو کے لیے انسان کو خود سے پڑھنا ہے، دیکھنا ہے اور اس کی باریکیوں میں اور اس کے مسائل کے اوپر جائیں گے تو انسان کے اور دل میں تسلی اور تشفی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم پاک پروردگار آپ کو، ہم کو، مسلمانوں کو اور دوست احباب کو اور خواتین کو جو بھی یہاں پر تراویح کی نماز کے اندر شرکت فرما رہی ہیں اور آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو، مسلمان بھائیوں کو، بچوں کو قرآن مجید کو سننے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو، غلطیوں کو درگزر فرما دے۔ رب العالمین ہم سب کو دنیا کے اندر عزت نصیب عطا فرما، مرنے کے بعد جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ رب العالمین ہم میں سے جن کے ماں باپ، بھائی بہن،
خیش و اقارب اور رشتے ناتے کے لوگ گزر چکے ہیں، یا اللہ آج کی تاریخ میں قبروں کے اندر وہ مدفون ہیں، یا اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے سیئات کو معاف فرما دے، ان کے حسنات کو شرف قبولیت کا درجہ نصیب عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے اس ماہ مبارکہ کے اندر جو صیام اور قیام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں کے عوض اور بدلے میں جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔